Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali and I am a student in Mr. Malik University from second year MBBS. آج میں آپ کو ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن میں لاسٹ 20 ڈیز میں 190 مارکس اسکور کرنے کا سب سے افیکٹو اور سب سے بیسٹ روٹ بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ کی پریپریشن 160 کے اراؤنڈ ابو چل رہی ہے تو وہی پریپریشن آپ کو ان رولز اور ان پاتھ ویز کو فالو کرنے کے بعد 190 مارکس دلوا سکتی ہے. جو اسٹیپ نمبر 1 ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے اب تک آپ ایم ڈی کیٹ کی جو اکیڈمیز ہیں اور جو آپ اپنے سیلف جو پریپریشن کر رہے ہیں، جو لیکچرز دے رہے ہیں، ان کو آپ نے کسی نہ کسی نوٹس کی شکل میں کنورٹ کر دیا ہوگا. اور اگر وہ نوٹس جتنے اچھے ہوں گے اور جتنے کمپیکٹ لکھے ہوئے ہوں گے، تیاری کرنے میں آپ کو مزہ اتنا ہی آئے گا اور اتنی آسانی سے تیاری ہو سکے گی. تو پہلے نمبر پر تو آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کے پاس اسٹڈی مٹیریل ہے، جس ٹاپک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس فزکس ہے تو فزکس کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، ان چیپٹرز کے آپ کے پاس ہر چیپٹر کے ایک الگ الگ نوٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور ان نوٹس کے اندر، ان چیپٹرز میں آپ کے جو نوٹس ہوں گے اس میں جتنا بھی آپ کا اسٹڈی مٹیریل ہے، جس میں اگر آپ کے پاس لیکچرز ہیں یوٹیوب کے، یا لیکچرز ہیں آپ کی اکیڈمیز کے، یا لیکچرز ہیں آپ کے کسی بھی اور سورس کے ذریعے سے، ان سب کو آپ نے ایک جگہ سبمرج کر لینا. جتنا زیادہ سبمرج ہوگا، جتنا زیادہ کمپیکٹ لکھا ہوا ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا اس کو آخری دنوں میں، جو کہ ایم ڈی کیٹ کے لاسٹ اگر ویک رہ گیا ہے یا لاسٹ نائٹ ہے، اس میں پڑھنا آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی اسٹڈی میٹیریل جو اسکیٹر ہوا پڑا ہے، جو بکھرا پڑا ہے، اس سب کو آپ کنورٹ کریں کہ کسی ایک کمپیکٹ فارم میں، اور جتنا زیادہ شارٹ لکھا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ کمپیکٹ لکھا ہوگا، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ جتنا میرے پاس اسٹڈی مٹیریل ہے اس کو میں کمپیکٹ کر لوں. اگر وہ پہلے سے کمپیکٹ ہے تو جتنے بھی زیادہ آپ لیکچرز لے رہے ہیں یا اور لیکچرز لے رہے ہیں یا بکس کو آپ پڑھیں گے، تو ان ساری باتوں کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کر اس اسٹڈی مٹیریل کے اوپر، اس کمپیکٹڈ مٹیریل کے اوپر ایڈ کر لیں. تو فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو میرا بیک گراؤنڈ نالج ہے، جو میرے پاس میری جو ڈیفینس ہے، جو میرے پاس ایک اسٹڈی مٹیریل ہے، وہ کمپیکٹ ہو اور وہ جامع ہو، کمپیکٹ بھی ہو اور وہ ایکسٹینسو بھی ہو. تو اس ان سینس کہ اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری بھی نہیں ہوگی اور آپ کا جو جتنا بھی نالج ہوگا وہ اس کا جو لیول ہے وہ ڈیگریڈ بھی نہیں ہوگا. اسٹیپ نمبر 2 میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا اسٹڈی مٹیریل اب تک جو کمپیکٹ ہو چکا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو اسٹیپ 1 میں بتایا، اب اسٹیپ 2 میں کرنا یہ ہے کہ اسی کمپیکٹڈ مٹیریل کو پڑھنا ہے اور اسے ایک ریڈ ایسے دینی ہے کہ آپ کی جتنا بھی وہ کمپیکٹ مٹیریل ہے وہ آپ کے مائنڈ میں سٹور ہو جائے، بالکل سٹور ہو جائے، جیسے اسٹیمپ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہر MC کو اس کے لیے دوبارہ جانا پڑے. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اسی پورشن کو، فرض کے اگر فزکس ہے، اگر آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 6 پورشنز میں، جتنے چیپٹر وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور چیپٹر وائز ہی آپ نے کمپیکٹڈ مٹیریل بنایا ہوا ہے کہ چیپٹر وائز آپ نے ہر قسم کے سورس کو ایک ہی جگہ پر ایڈ کیا ہوا ہے. اب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس چیپٹر کے جتنے MCQs کی پریکٹس ہو سکتی ہے اس کو کریں. کیونکہ جو MD کیٹ ہے وہ نالج کی گیم نہیں ہے، وہ ریفلیکسز کی گیم ہے، اور ریفلیکسز بنتے ہیں ایکسپوئر سے. جتنا زیادہ MD کیٹس میں MCQs کے جتنا زیادہ ایکسپوئر ہوگا MCQs کے ساتھ، جتنا زیادہ آپ کے MCQs پہ گرپ ہوگی، اوور ویو ہوگا، اس پہ سے گو تھرو کر کے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے ریفلیکسز بنیں گے. اور جتنا زیادہ ریفلیکسز بنیں گے تو یہی ریفلیکسز آپ کو MD کیٹ والے دن کام آئیں گے کہ آپ جیسے، کیونکہ اس میں اس وقت انسان ٹینس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت اپیئر نہیں ہو رہی ہوتی، اور بعد میں بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے، ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز تو آتی تھی لیکن وہاں یاد کیوں نہیں ہے. کیونکہ MCQ سے ایکسپوئر نہیں ہوا. تو جتنا زیادہ MCQ سے ایکسپوئر ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ مختلف اکیڈمیز کے ٹیسٹ دیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ PMC کے ایک ٹیسٹ آئے تھے، ان ٹیسٹوں کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی پرانے UHS کے ٹیسٹ آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی اکیڈمیز ہیں ان کے ٹیسٹ. جتنا زیادہ آپ MCQ سے اوور ویو کر سکتے ہیں، بیکاز MCQ سمپلی ایک کوسچن ہے، آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، آپ کی نالج میں ہے. لیکن اگر آپ کی نالج میں نہیں ہے تو یہ لمحہ فکری ہے، تو اس کو نالج میں لے کر آئیں. جو بھی MCQs پڑھیں، اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیں، اگلا پڑھیں. اگر وہ نہیں آتا تو اس کا جو مین پوائنٹ ہے، جو اس کے جو کی پوائنٹ ہے، اس کو اپنے اسی پورشن کے کمپیکٹڈ مٹیریل جو آپ کا بنایا ہوا تھا اسی پہ سائڈ پہ لکھ دیں، سمری آف سم MCQs، سم امپورٹنٹ MCQs، اس کو لکھتے جائیں. اس طرح سے آپ کو جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا بھی جائے گا اور اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو اسٹیپ نمبر 2 میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے MCQs کے ایکسپوئر ہو، اس میں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، ان MCQs کو زیادہ سے زیادہ سولو کرنے کی کوشش کریں. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے جو ڈیز ہیں وہ ان کی ڈویژن کس طرح سے ہو رہی ہے. فرض کریں اگر آپ کے پاس 20 دن ہے تو اس میں سے جو آپ کے کم از کم جو لاسٹ 5 ڈیز MD کیٹ کے وہ بالکل فری ہوں، اس تک آپ کی تیاری مکمل ہو جائے کہ آپ MD کیٹ سے 5 دن پہلے MD کیٹ دینے کے لیے تیار بیٹھیں.
اس سے آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ کا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ میں کانفیڈنس کا الگ لیول ہوگا. تو اس کے لیے تیاری یہ کریں کہ ہمارے جتنے بھی دن ہے نا ان کو تقسیم کر لیں کہ بھائی اگر 15 دن میرے پاس رہ گیا فرض کرو تو میں نے اس میں 5 دنوں میں اپنے چیپٹر وائز کمپلیٹ کرنے ہیں, اگلے 5 دنوں میں نے ہاف بک کے کمپلیٹ کرنے ہیں ٹیسٹ, اور اگلے 5 دنوں میں نے فل بک کے امتحان دینے ہیں. تو اس سے ہوگا کہ آپ کا جتنا بھی سلیبس ہو وہ 5 دن پہلے ختم ہو جائے گا. اپنے حساب سے تقسیم کر لیں, ہر بندے کا ڈفرینس ہوتا ہے کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو اپنے حساب سے کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو دن ہے وہ تقسیم ہو تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو, اور ان دنوں میں ترتیب ایسے بنائیں کہ پہلے حصے میں آپ چیپٹر وائز ٹیسٹ کی تیاری کریں, دوسرے حصے میں آپ ہاف بک کو لے لیں کیونکہ آپ اس کو ذرا بڑھائیں, کیونکہ جیسے فل لینتھ پر ہوتا ہے تو آپ اس میں ایف ایل پیز دیں اور اس میں کیا کریں کہ آپ 2 3 4 چیپٹر کا اکٹھے ٹیسٹ دیں, ٹھیک ہے, ان کے MCQs کو اکٹھے دیکھیں, اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ میری پوری بک کا ٹیسٹ ہو جائے, کہ جب آپ کے آخری 5 دن ہو اس میں آپ کو ٹینشن نہ ہو. پھر ان آخری 5 دن کی فردر ڈویژن ہو کہ میں نے آخر ان لاسٹ 5 ڈیز میں یا لاسٹ 4 ڈیز میں جس طرح سے بنے آپ کے دن, تو ان میں کیا کرنا ہے. ان میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی آپ کا, کیونکہ ابھی آپ کو MCQs کے ایکسپوجر ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ کرنا یہ ہوتا ہے ایک دفعہ پھر اپنے جو اسٹڈی مٹیریل ہے اور اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں, کیونکہ جو پچھلے 15 دن ہوں گے نا اس میں آپ نے زیادہ MCQs کی پریکٹس کی ہوگی. اور آپ نے کرنا یہ کہ جب بھی MCQs کی پریکٹس کرنی ہے, یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا اور چھوڑ دیا, جو آ گیا جو نہیں آیا وہ میں نے دماغ میں اٹھا لیا, نہیں, دماغ میں نہیں اٹھانا, جو نہیں آیا اس کا پراپر آنسر ڈھونڈ کے اپنے اسٹڈی مٹیریل پر لکھنا ہے کہ اس کا آنسر یہ تھا, یہ کمپلیکیٹڈ MCQs تھا. تو ہوگا کیا کہ جب لاسٹ 5 ڈیز ہوں گے تو آپ کو کافی زیادہ MCQs ایکسپوجر ہو چکا ہوگا, اور تب آپ نے اپنا جو اسٹڈی مٹیریل اس کو گو تھرو کرنا ہے, اور پھر دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ آپ FLP دیتے رہیں, ٹھیک ہے. اس کی ڈویژن کر لیں کہ ایک دن میں انگلش تھیوری کروں گا, ایک دن کی میں بایو کیمسٹری کی کروں گا, اور ایک دن میں فزکس کی کروں گا. اس طرح سے آپ اپنی ڈویژن کر لیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اسٹریس لیول کم ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اسٹیپ نمبر 4 میں بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو اہم چیز ایک MD کیٹ اسپائرنٹ کے لیے ہوتی ہے, اور MD کیٹ میں ٹاپ کرنے کے لیے یا مارکس اچھے سکور کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ آپ کا بلیف سسٹم ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے پڑھتے ہیں, اب دیکھو نا MD کیٹ میں 2 لاکھ بچہ ہے, وہ سارے کا سارا محنت کر رہا ہے, سارے کا سارا پڑھ رہا ہے, لیکن ہوتا ہے صرف اس میں سے 3000 کا یا 4000 کا ہوتا ہے, اور وہ 4000 وہ کون لوگ ہیں, وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ ہیں, وہ بھی روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی ہم جیسے سوتے ہیں, ہم کچھ, لیکن کیا کہ ان کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے, ان کا جو اپنے ریفلیکسز پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا کہ ہمارا جو برین ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ریفلیکسز کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں محنت کی ہے, لیکن اگر ہمیں اپنی محنت پہ شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کافی نہیں ہے, میرا نہیں ہونا, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آپ نے فیوچر نہیں دیکھا ہوا, آپ صرف محنت کے مکلف ہے. دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں وہ ہمیں اسٹیپس بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک یور سیلف امپروو, آپ نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے, وہ ہمیں اسٹیپس بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کسی کام کے بارے میں سوچ لینا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ کام شرعی طور پر جائز ہو, حلال ہو, وہ اس کام کی ٹھان لینی ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ انہوں نے بتایا کہ تم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے, انتھک محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر جگہ پر اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ پہلا کام انسان کا ہوتا ہے, عبد کا ہوتا ہے, کہ وہ پہلے کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. یہ ہمارا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے. دوسرے پہ آپ بتا رہے ہیں, آپ وسلم بتا رہے ہیں کہ محنت کرو, اس کے لیے انتھک محنت کرو. تیسرے اسٹیپ پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو, پہلے محنت پھر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ میری محنت جتنی میں کر سکتا ہوں کہ کی ہے, لیکن اس محنت کو کامیاب آپ نے کرنا ہے, اس کو رنگ آپ نے لگانا ہے, اس کا پھل آپ نے دینا ہے. اور چوتھا یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی پاسٹ گزر جائے اس پہ ریگریٹ نہیں کرنا. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا ہے, کیونکہ وہ ہمارے رہنما ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہاؤ ٹو میک سکسیس پاسبل, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے شک نہیں کرنا کہ میرا نہیں ہو سکتا, وہی ہو جاتا ہے. ادھر آپ آ کے دیکھیں, آپ ایسے نوجوان دیکھیں گے, ایسے آپ دیکھیں گے ڈاکٹرز دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پہ یقین نہیں تھا, ہمارے گھر والوں کو یقین نہیں تھا, لیکن ہمارا ہو گیا. یہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ اللہ سے دعائیں ہوں, ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو, ٹھیک ہے نا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی, اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی خدمت کرنی ہے, ان سے دعائیں لینی ہے. ایک ہوتی دعا لینا, ایک ہوتی دعا دل سے لینا, وہ دعا خود دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. ایک ہوتی لینا, ایک ہوتی دعا وہ خود دیں. تو ان سے خود دعائیں لیں, ان کے دل سے دعائیں نکلیں آپ کے لیے. تو ایک ان سے محبت ہو, ان کی خدمت ہو, اور ان کو عزت دینا, اور ان سے دعائیں کروانا اپنے لیے. اسٹیپ نمبر 5, اس میں ہم دیکھیں تو ہم اسٹریس کی بات کرتے ہیں. لیکن اسٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس کو بہت زیادہ لینا شروع کر دے, اپنے اوپر بوجھ بنا لے, تو بھائی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. زندگی کے ہر معاملے میں, ہر قدم میں وہ پریشان رہے گا,
ٹھیک ہے. تو اس میں ہو رہا یہ ہوتا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں چلو وہ تو تھوڑا اسٹریس لیتی ہیں, لیکن اکثر بوائز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایم ڈی کیٹ سے پہلے والے دن میں فل اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا ہوگا نہیں ہوگا, گھر والے میں سے کیسے بات کریں گے, میں گھر والوں کو کیسے فیس کروں گا, میں دوستوں کو کیا جواب دوں گا, دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے, ریلیٹیوز میرے بارے میں کیا سوچیں گے. بھائی یہ چیزیں دل سے نکالو, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو دماغ سے نکالو گے تبھی کامیابی پا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا جو کنیکشن ہے وہ اچھا کریں. اب اللہ رب العزت سے کنیکشن اچھا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات ماننے سے اللہ کا جو کنیکشن ہے وہ اچھا ہوتا ہے. دیکھو دنیا اسی وجہ سے پریشان ہے, اسی وجہ سے کیا کہ کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں اتنا سوچنا کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں, پھر وہ کام ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو کرنا یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو تعلق ہے وہ بہتر کرنا ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ فکر لازمی ہو کہ جو میری کامیابی وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ ہی مجھے کامیابی دے سکتے ہیں اور اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ ہی لینے والے ہیں. اگر انسان اللہ کی کرنی پر پہلے سے راضی ہو نا, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر راضی ہو, تو میرے بھائی اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. ابھی انسان راضی نہیں ہو رہا, ابھی وہ ڈر رہا ہے, اسے اللہ پہ یقین نہیں ہے, تو میرے بھائی اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ جو بھی کریں گے وہ بہتر ہوگا, وہ میرے حق میں بہتر ہوگا. جب یہ کر دیں گے تو میرے بھائی وہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی. وہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے, تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے. تو ساتھ بار کہنے لگا کہ بھائی پھر ہم محنت کیوں کریں, پھر ہم لوگ اللہ سے دعائیں کیوں کریں. بھائی اس نے کہا کہ بھائی تقدیر میں اللہ نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہاں پر جو یہ چاہے گا وہ ہوگا, یہاں پر جو یہ چاہے گا وہ ہوگا. تو میرے بھی اللہ سے دعائیں بھی کرنا, دعائیں تو مومن کا ہتھیار ہے اور ہماری عبادت کا مغز دعا ہے. ہم اللہ سے دعا ہی نہیں مانگ رہے, ہم نماز پڑھ رہے فوراً بھاگ گئے اور پڑھنے میں مجھے پڑھنا. میرے بھائی اس سے نہیں ہو سکتا. آپ آ جاؤ ریسرچ کر لو کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز بنتے ہیں, جو ایم ڈی کیئرس والے بنتے ہیں, وہ کس طرح سے بن رہے ہیں, ان کا تعلق کس لیول پہ ہوتا ہے, وہ کس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ سے دعائیں مانگنا, اللہ ہی محنت کو پورا کریں گے, اللہ ہی آپ کے دماغ کو جو سٹریس ہے اسے دور کریں گے, اور آپ کے دماغ میں جتنی بھی نالج ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ ظاہر ہوگی. ورنہ میرے بھائی آپ پڑھ کے چلے جاؤ گے, لیکن موقع پر جو MCQs ہے وہ آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا. پھر آپ بعد میں ریگریٹ کرو گے کہ مجھے یہ موقع پہ یاد کیوں نہیں رہا. تو میرے بھائی یہ اللہ رب العزت کے حکم سے نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہو اور اللہ سے دوستی ہو, اللہ کے سارے حکم ماننا, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہم چاہیں گے اللہ ویسا ہمارے لیے کر دیں گے. یہ متقیوں کی نشانی ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی اللہ رب العزت سے تعلق اچھا ہو. اس کے لیے میرے بھائی کوشش کریں کہ رات میں تہجد کا اہتمام ہو, تہجد پڑھ کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے سوئیں. ٹھیک ہے, خوب دعائیں مانگیں, اللہ سے خوب دعائیں مانگیں, جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگیں, اور استغفار کی کثرت کریں. جیسے کثرت سے مراد یہ نہیں کہ آپ پڑھتے رہیں پھر تو پڑھائی کیسے ہوگی. تو اس کی ترتیب یہ بنا لیں کہ صبح شام میں اتنی دفعہ تسبیح کروں گا استغفار کی, اور تہجد کا اہتمام ہو, اور نمازوں کی پابندی ہو, اور اللہ سے خوب دعائیں ہو, تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. میرے بھائی کتنے لوگ ہیں وہ سٹریس کے مارے ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, باہر ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, پیپر دیتے ہیں بے ہوش ہو, کیا کہ انہیں یاد نہیں آ رہا, پڑھا ہے یاد نہیں آ رہا. تو میرے بھائی یاد تبھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اچھا ہو. اب جو لاسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس سلیپ کا سٹیپ. دیکھیں جو سلیپ ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے, اور سلیپ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کی جتنے بھی سینپسز ہیں, جتنے بھی اس کے نیورونز کام کر رہے ہیں, جتنی بھی اس کی میموری بلڈ ہوئی ہے, وہ کس طرح سے لانگ ٹرم میں سیو ہو جائے. اگر ہم سلیپ نہیں کر رہے اور ہم نے دماغ کو کنٹینیوس سٹریس میں رکھا ہوا ہے, کنٹینیوس ورکنگ میں رکھا ہوا ہے, میرے بھائی دماغ بھی ہیٹ اپ کر جاتا ہے. جس طرح سے ہمارے مشینری ہے, کوئی بھی مشینری وہ کنٹینیولی یوز ہو رہی ہو, اور اس کو اس کے پراپر ریسٹ نہ ملے, اس کو ہم اس کی جو ہیٹ کو باہر ڈسیپیٹ نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. تو ہم اپنی سلیپ کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی اب ہماری ایم ڈی کیٹ سے پہلے ہماری طبیعت خراب ہو جائے. بھائی ایم ڈی کیٹ دیتے اب بچے کو میگرین شروع ہو چکے ہیں. ایم ڈی کیٹ والے دن بچہ کہہ رہے ہیں میرے سر میں فل درد ہو رہا ہے, میرے بھائی وہ کیسے دے سکے گا. تو اس کے لیے اپنی جتنی بھی سلیم ہے اس کو لازم پکڑو, سلیب لازمی ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ترتیب یہ بنانی ہے کہ میں 6 گھنٹے تو مست ہوں, 6 گھنٹے مست ہوں. پھر اس کو ہم 6 سے 7 کر سکتے ہیں, 7 سے 8 نہیں کرنا, 6 سے 7. یہ گھنٹے آپ کے سلیپ کے مست ہوں, اور فکس کر کے سونا. یہ نہیں کہ پہلے تھوڑی دیر سو لیا پھر تھوڑی دیر سو لیا, ایسے نہیں کرنا. مسلسل 6 سے 7 گھنٹے سونا ہے, اور باقی وقت میں اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر سلیپ اچھی ہوگی تو برین فریش رہے گا, اگر برین فریش رہے گا تو جتنی بھی اس نے نالج سٹور کی ہوئی ہے وہ موقع پر نکل سکے گی. اصل مسئلہ یہی آ رہا ہے. آپ چلے جاؤ ریسرچ کر لو, جتنے بھی ایم ڈی کیٹ دینے جاتے ہیں ان کی نالج ہوتی ہے, لیکن وہ نالج موقع پر نہیں نکل رہی ہوتی.
ایک ہی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے، ایک ہی کلاس میں ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والے بچے، ایک ہی سر پڑھانے والا، نوٹس بھی ایک ہی جیسے، لیکن کسی کا ہوا کسی کا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کو موقع پر بات یاد آ گئی، موقع کے بعد یاد نہیں آئی، اس کے دماغ نے پک کر لیا. تو وہ تبھی کرے گا جب اس کا دماغ فریش ہوگا. آج ہمارا دماغ فریش نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو اس کے میں بھی سلیب اچھی ہو، اور سلیب کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈائٹ ہے اس پہ بھی فوکس ہو کہ میرا آج کل دماغ کام کرے. دیکھو انسان کی باڈی میں جو سب سے زیادہ تھکنے والا آرگن ہے وہ اس کی زبان ہے. زبان سب سے زیادہ انرجی استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری انرجی لیول کم ہو رہا ہے، گلوکوز لیول کم ہو رہا ہے. کیوں؟ میں پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ کنٹینیولی یوز ہو رہا ہے. تو میرے بھائی ان کو مینٹین رکھنا. اگر یہ مینٹین نہ ہوا اور مال نیوٹریشن ہو گیا تو میرے بھائی بہت 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 نقصان ہے. آپ محنت کرتے رہو گے، تھکتے رہو گے، لیکن جو دماغ ہے وہ اسٹوری نہیں کرے گا، وہ میموری بنائے گا نہیں، اور نہ ہی موقع پر جواب دینے کے قابل ہوگا. تو اس کے لیے ڈائٹ ساتھ ہو. تو اس میں ہے کہ ہماری ڈائٹ کا خاص خیال ہو، اور جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، جتنے بد ہضمی کی چیزیں انہیں چھوڑ دو، اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پکی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہاں پر آپ کے استقبال کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے دعائیں ہوں، اور اللہ رب العزت سے ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی جتنی بھی محنتیں ہیں اللہ اس کو رنگ لائے، آپ کے والدین کے اور آپ کے جو نیک خواہشات ہیں، جو نیک خواب ہیں، اللہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آپ کو مسلمان امت کے لیے ایک اچھا مسلمان ثابت کرے، اور مسلمان امت کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائے. تو اس کے لیے آپ سب کوشش کریں انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، اور یہ کہ ان سٹیپس کو فالو کریں اور جتنا ہو سکے اس کو آگے پہنچائے. اور اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہو، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے. ہم سب انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. السلام علیکم.